اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ آیت نمبر 159 ہے سورہ آل عمران، چوتھا سپارہ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے، کیسی کچھ اللہ تعالیٰ کی کس طرح سے مہربانی ہوئی، اللہ نے کیسی مہربانی فرمائی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے۔ لنتا، حروف لین بھی ہوتے ہیں نا، نرمی، ٹھیک ہے۔ لنتا، آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، انتہائی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمانے والے نرم مزاج ہو گئے۔ کس کے لیے؟ صحابہ کرام کے لیے، ان کے لیے، لہم، ان کے لیے، وہ کون ہیں؟ یہ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اولین شاگرد ہیں۔ ولو، اور اگر، کونتا، آپ ہوتے، تند مزاج، کیا ہوتے؟ یعنی جیسے بد مزاجی ہم کہتے ہیں نا، آپس میں ایک دوسرے کے بہت بد مزاج ہے، بد اخلاق ہے، ٹھیک ہے، یعنی ذرا ذرا سی بات پہ تنک مزاج ہے، غصہ آ جاتا ہے، جلدی سے غصہ کرتا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، تو آپس میں لوگ اس طرح بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ اگر آپ ان کے لیے یعنی سخت مزاج ہوتے، سختی کرنے والے ہوتے، صحابہ کرام کو بات بات پر ڈانٹنے والے ہوتے۔ اصل میں غزوہ احد کے بعد کی بات ہے۔ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ تھوڑی سی کوتاہی اور خطا کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ڈانٹا نہیں، گرفت نہیں فرمائی، ٹھیک ہے۔ فظاً غلیظ القلب، اگر آپ یعنی سختی کرنے والے مزاج رکھنے والے ہوتے، سخت دل ہوتے، تو کیا ہوتا؟ غلیظ القلب ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے، آپ کی صحبت سے، آپ کے ساتھ رہنے سے، آپ کے پاس آنے جانے سے۔ ظاہر ہے ان کو ایک مشقت کا سامنا ہوتا نا، کہ ابھی جائیں گے تو ڈانٹ پڑے گی، ٹھیک ہے، اب یہ کوتاہی ہو گئی، اب کیا ہوگا، تو ایسا نہیں تھا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ تعریف بیان فرما رہا ہے کہ یہ سب مہربانی کس کی طرف سے ہوئی؟ اللہ کی طرف سے ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے، من حولک، آپ کے احوال سے، آپ کے پاس آنے جانے سے۔ فعفو، تو تم کیا کرو؟ انہیں معاف فرما دو، ان سے جو خطا ہو جایا کرے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین میں ان سے کوتاہی اگر ہو جائے تو آپ کیا کیجئے؟ آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی اتنا مہربان بنا کر نبی بھیجا ہے، پھر بھی اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہ کی شان ہے، اپنے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خالق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے، اس کے رسول، اس کے نبی، اس کے حبیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے نصیحت فرمائے، جو چاہے حکم فرمائے، تو اللہ نے فرمایا تو تم انہیں معاف فرماؤ، عنہم، فاعف عنہم، ان سب کو کیا کرو؟ درگزر سے کام لو۔ واستغفر لہم، اور ان کے لیے کیا کرو؟ ان کے لیے بھی معافی مانگو۔ کس سے؟ اللہ سے، کہ اللہ تعالیٰ ان سے جو خطا ہو گئی وہ معاف کر دے، ان سے جو بھول ہو گئی وہ معاف کر دے۔ جیسے کہ ماں باپ بچوں کے لیے مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو معاف کر دے، بچے ماں باپ کے لیے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو معاف کر دے، میرے بھائیوں کو معاف کر دے، میرے بہنوں کو معاف کر دے، میرے یعنی تمام یعنی کنبے والوں کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے کیا کیجئے؟ معافی مانگیے۔ یہاں ترجمہ ہے شفاعت کرو، معافی مانگیے ان کے لیے، استغفار کیجئے، ان کے لیے کیا کہیے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، صحابہ سے جو خطا ہو جائے تو ان کو معاف کر دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگا بھی کرتے تھے۔ اور کیا فرمایا؟ وشاورہم، مشورہ آپ کہتے ہیں نا، اردو میں بولتے ہیں مشورہ، تو میم جب آ جاتا ہے تو ظاہر آپ کو پتا ہے یا تو فاعل بنتا ہے یا تو مفعول بنتا ہے۔ میم جو ہے حروف اصلی نہیں ہے، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں وشاورہم، اور کاموں میں ان سے کیا کیجئے؟ مشورہ لو، ٹھیک ہے، ان سے مشورہ کیجئے۔ فی الامر، کون سے کاموں میں؟ وحی کے کاموں میں؟ قرآن و حدیث میں مشورہ لینا ہے؟ نہیں، اس میں تو مشورہ ہے ہی نہیں نا، اس میں کون سا مشورہ ہے؟ اس میں کوئی قیاس تھوڑی ہے۔ قرآن و حدیث کی اگر آیت میں موجود ہے کسی بارے میں تو پھر اس میں تھوڑی قیاس ہوگا، اس میں کس سے مشورہ لینا ہے؟ مشورہ کون سے لینا ہے؟ جنگوں کے معاملات میں، دیگر معاملات میں مشورہ لینا ہے کہ جنگ کا خیمہ کہاں لگے گا، مشورہ ان معاملات میں لینا، جنگ کہاں لڑنی ہے، مدینہ شریف میں رہ کر لڑنی ہے، باہر نکل کر لڑنی ہے، تو ان سب چیزوں میں مشورہ لینا ہے جس میں وحی الہی نہیں ہے۔ جس میں وحی الہی موجود ہے
اس میں مشورے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو دنیاوی امور میں، دیگر امور میں مشورہ لیجئے صحابہ کرام سے، نبی سے حکم دے دیا جا رہا ہے، نبی سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے مشورہ لیجئے اپنے کاموں میں، جو دنیاوی آپ کے کام ہیں، جو بھی دنیاوی آپ کے معمولات ہیں، تو وہ جو باہم ایک ساتھ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اجتماعی طور پر جیسے جنگ جہاد وغیرہ، تو اس میں ان سے مشورہ لیجئے۔ اور پھر کیا ہو، فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب کسی بات کا ارادہ پکا کر لو، یعنی مشورے کے بعد جب ایک ارادہ ہو گیا، ایک بات ہو گئی کہ ہاں یہ کرنا ہے، تو اب آپ کیا کریں، اس کا عزم کریں، پھر ٹھیک ہے ڈٹ جائیں اس پر، اور پھر کیا کریں، فتوکل، اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اس پر بھروسہ کریں، اللہ، اللہ پر، اللہ پر، ٹھیک ہے، پھر بھروسہ کریں اللہ پر۔ پھر کیا ہے، اللہ نے کیا فرمایا، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ اور پیارا بنانے کے لیے کچھ اصول اور قواعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ٹھیک ہے۔ محسنین اللہ کو پیارے ہیں، صابرین اللہ کو پیارے ہیں، متوکلین اللہ کو پیارے ہیں، پسندیدہ ہیں یہ سارے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک توکل والے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں، پسندیدہ ہیں۔ اور ضیاء القرآن نے ترجمہ کیا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم کا، بس صرف اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے ہیں ان کے لیے، اور اگر ہوتے آپ تند مزاج، سخت دل، تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے۔ کہاں سے؟ آپ کے آس پاس سے، تو آپ درگزر فرمائیے ان سے، اور بخشش طلب کیجئے، یعنی معافی طلب کیجئے ان کے لیے، اور اصلاح مشورہ کیجئے ان سے اس کام میں۔ اور جب آپ ارادہ کر لیں، یعنی کون سا ارادہ، عزم، پکا ارادہ کر لیں کسی بات کا، تو پھر توکل کرو اللہ پر، بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ اور اب ہم ضیاء القرآن والوں کا آپ کو حاشیہ بھی دکھا دیتے ہیں، 180 یہاں ہے حاشیہ نمبر، آئیے دیکھ لیجئے کیا فرماتے ہیں۔ ماں، جو یہاں پر ماں ہے نا، فا اور بے جو بازر بھی ہے، اس کے بعد یہاں میم الف زبر ماں ہے، تو یہ ماں موصولہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اچھا، موصول جب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ صلہ بھی ہوتا ہے، تو یہ ماں موصولہ ہے اور تاکید کے لیے لایا گیا ہے، اسی لیے انہوں نے معنی میں صرف کا لفظ ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کیونکہ حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ صرف کا ترجمہ وہاں کیا ہے نا، ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان قصورواروں کو، یعنی وہ جو جن کو کہہ رہے ہیں، جو جنہوں نے درہ چھوڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، جو بھول گئے تھے، خطا کی تھی، تو ان قصورواروں کو جن کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، فتح یعنی جیت کیا ہو گئی، ہار میں بدل گئی، سزا تو کجا، یعنی سزا کیا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سزا تو دی نہیں، بلکہ کیا ہوا، سرزنش، یہ ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے نا، وہ بھی نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لطف و محبت سے پیش آنا محض اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جلوہ نمائی ہے۔ یہ جلوہ نمائی ہی تھی، جلوہ نمائی ہی تو تھی جس سے اس نے اپنے محبوب کو متصف فرمایا تھا۔ یہ صفات کس نے عطا کی؟ اللہ نے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ اتنا وسیع، یعنی اتنا زیادہ وسعت والا، رحمت اتنی عام، اور عفو و حلم، یعنی قصور کو بھی معاف کر دینا، چشم پوشی کرنا، پردہ ڈالنا، اور عفو و حلم اتنا زیادہ، اتنا بے پایا نہ ہوتا، تو حق کے متلاشیوں کا اتنا جمگھٹا کیسے ہوتا؟ جو لوگ حق کی تلاش میں تھے وہ کیسے آتے؟ انسان سے قصور تو ہوتا ہی ہے، غلطیاں تو ہوتی ہیں، بھول چوک تو ہوتی ہی ہے، تو اگر ہر بات پہ گرفت کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آ کر کیسے بیٹھتے، کیسے حق کو تلاش کرتے، کیسے حق تک پہنچتے، کیسے جو ہے دین سیکھتے؟ لوگوں سے قصور ہو جاتا تو بعض کیا ہوتا، شرم کے مارے، اور بعض سزا کے خوف سے دور بھاگ جاتے۔ رحمتن میں جو یہ تنوین ہے نا، تادو زیر تن، اس سے یہاں پر ترجمہ ہو جائے گا یعنی بہت زیادہ مہربانی۔ یہ تنوین یہاں کیا ہے، تعظیم کے لیے ہے، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت نرم مزاج اور بہت ہی با اخلاق کی بلندیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند فرمایا۔ احد کے دن میدان احد میں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، ان سے خطا ہو گئی، اور وہ میدان چھوڑ کر کیا کیا، چلے گئے، فرار اختیار کر لیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا تو آپ کے بلانے پر وہ دوبارہ جمع ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی قسم کی
ڈانٹ ڈپٹ نہیں فرمائی بلکہ حسن اخلاق سے پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا یہ حسن خلق اور طبیعت کی نرمی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور احسان اور رحمت کا نتیجہ ہے، ورنہ مسلمانوں کا جمع ہونا ممکن نہیں تھا۔ فاعفو عنہم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یعنی جنگ میں جو کچھ ان سے یعنی بھول چوک ہو گئی وہ انہیں آپ معاف فرما دیجئے، اور اللہ سے بھی ان کے لیے استغفار کیجئے، ان کے اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیے، اور ان کو مشورے سے محروم نہ کیجئے بلکہ برابر مشورہ کرتے رہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وشاورہم، کہ جب کبھی جنگ یا انتظامی قسم کا کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جس میں ہماری طرف سے بذریعہ وحی کوئی متعین حکم نہ دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کر لیا کیجیے تاکہ ان کی دلجوئی ہو اور انہیں بعد میں باہمی مشورے سے مل کر کام کرنے کی تربیت بھی حاصل ہو۔ اور تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سراپے رحمت و شفقت تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر آپ پر اور آپ کی امت پر اپنے اس احسان کا ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو آپ کی امت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بے حد نرم بنا دیا جنہوں نے آپ کے حکم کی اتباع کی، یعنی آپ کی بات مانی، آپ کی فرما برداری کی، اور جس سے آپ نے منع فرمایا تھا اسے انہوں نے کیا کیا؟ ترک کر دیا تھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے لیے انتہائی شیریں کلام بنا دیا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی اللہ کی مہربانی سے آپ کی طبیعت ان کے لیے یا ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ نرم واقع ہوئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی اور ان کے شامل حال نہ ہوتی تو کون سی چیز آپ کو نرم دل بناتی؟ اور یہ فبما میں ماں بمانا ایو شعین ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے، امام قتادہ فرماتے ہیں فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، فض، یہ جو فضن یہاں پر ہے تو فض کے معنی سخت کے ہیں، اور یہاں مراد سخت کلام ہے، کیونکہ اس کے بعد کیا ہے؟ غلیظ القلبی، یعنی سخت دل کے الفاظ ہیں۔ اگر آپ کا کلام نہ شائستہ ہوتا اور آپ دل کے سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کے گرد جمع کر دیا اور ان کی تالیف قلب کے لیے آپ کے دل کو نرم بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ انہوں نے سابقہ کتابوں میں آپ کے یہ اوصاف لکھے ہوئے دیکھے ہیں کہ آپ نہ تند خو یعنی بد مزاج اور نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور مچانے والے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو و درگزر سے کام لینے والے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے یہ۔ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، چنانچہ آپ ان کو معاف فرما دیجئے اور ان کے لیے اللہ سے کیا کیجئے؟ مغفرت مانگیے۔ تو آپ بھی معاف کر دیجئے کہ جو کچھ ظاہر ہے آپ کے دل پر یعنی تکلیف گزری، اور آپ بھی معاف کر دیجئے، اور میری جناب میں بھی ان کے لیے کیا کر دیجئے؟ شفاعت کر دیجئے، سفارش کر دیجئے، معافی ان کے طرف سے طلب کر لیجئے تاکہ میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں، ٹھیک ہے، خوش ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی، اور کتنا بلند مقام ہے ان کے نبی مکرم کا، اور کیا کہنے مولا کریم کی رحمت کے جو اس نے اپنے محبوب اور اس کے ذریعے اپنے سب مخلوق پر کی۔ ٹھیک ہے، وشاورہم یعنی مشورے کا، شورا کا حکم اور اس کے مطابق عمل۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ فرمایا کرتے تھے تاکہ وہ خوشی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ تمام کاموں کو انجام دے سکیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا تو ان میں سے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر آپ سمندر میں کودنے کا حکم فرمائیں گے تو ہم بے تکلف آپ کے ساتھ سمندر میں کود پڑیں گے۔ اگر آپ ہمیں بر کے غمار تک چلنے کے لیے کہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح قوم موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر لڑنا ہی ضروری ہے یا ضروری لڑنا ضرور ہی ٹھہرا ہے تو تم یعنی آپ اور آپ کا رب جاؤ اور لڑو، ٹھیک ہے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ ہم تو یہ عرض کریں گے کہ آپ تشریف لے چلیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہو کر لڑیں گے۔ یہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ہیں جو مسند احمد میں ہیں، اور دیگر بھی محدثین نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا تھا کہ ہم کہاں پڑاؤ ڈالیں، تو منظر بن عمر جن کا لقب ہے المعنق لیموتا یعنی شوق شہادت سے سرشار تھا، ان کا لقب تھا، یعنی وہ ہر وقت کیا ہوتا تھا، شہادت کا شوق لیے پھرتے رہتے تھے۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں دشمن کے سامنے نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے دن یہ مشورہ فرمایا تھا کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے یا مدینے سے باہر نکل کر، تو اکثر کی رائے یہ تھی کہ مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے، لہٰذا اسی رائے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ یہ تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن مشورہ فرمایا تھا کہ کیا ان لشکروں کے ساتھ مدینے کے اس سال کے پھلوں کے 1/3 پر صلح کر لی جائے، تو حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کے مطابق اس تجویز کو ترک فرما دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حدیبیہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی اولاد پر حملہ کرنے کے بارے میں مشورہ کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے سے اتفاق فرمایا۔ اسی طرح واقع جو افق کے سلسلے میں آپ نے فرمایا تھا، اشیرو علیہ معاشر المسلمین، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، مجھے ان لوگوں کے بارے میں مشورہ دو جنہوں نے میرے اہل پر افطراء پردازی کی ہے، جو حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں نے الزام لگایا تھا، اس کے بارے میں آپ نے مشورہ فرمایا۔ اللہ کی قسم میں اپنے اہل کے بارے میں کوئی بری بات نہیں جانتا، یہ بخاری شریف میں ہے۔ پھر انہوں نے الزام تراشی بھی کس پر کی ہے؟ اللہ کی قسم میں تو اسے بہتر ہی جانتا ہوں، یعنی ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کی پاک دامنی نازل فرمائی وحی کے ذریعے سے۔ امام ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے مشورہ طلب کیا جائے اسے امین سمجھا جاتا ہے، امانت دار، یعنی یہ اچھا مشورہ دے گا۔ جبھی تو آپ نے کسی سے مشورہ طلب کیا ہے نا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بھی چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، اچھی بات کا مشورہ دے، جو اس کی یعنی عقل اور اپنے سمجھ کے مطابق جو ہے، یہ نہیں کہ کوئی الٹا سیدھا مشورہ دے دے، کیونکہ وہ امین ہے، اس کے سپرد کسی امانت کو کیا گیا ہے، یعنی مشورے کو بطور امانت سمجھنا چاہیے۔ اور مشورے کے بعد پھر اللہ نے کیا فرمایا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ کسی کام کا عزم مصمم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، یعنی جب آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کر لیں اور کسی کام کا عزم کر لیں، پکا ارادہ کر لیں، تو پھر اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر بھروسہ کریں، توکل کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ اب یہ میرے سامنے تفسیر ہے عبدالسلام بن محمد کی، اور یہ مشورے کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں، میں آپ کو کچھ ان کے بارے میں اس کے بارے میں آپ کو ہم سنانا چاہتے ہیں
کہتے ہیں کہ آج کل بہت سے لوگ مشورے اور ووٹ، آپ جانتے ہیں ووٹ کو تو سبھی جانتے ہیں ہمارے یہاں، کو ایک چیز سمجھتے ہیں اور جمہوریت کو اسلامی شورا قرار دیتے ہیں۔ کیا قرار دیتے ہیں؟ اسلامی شورا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ موجودہ جمہوریت اور اسلامی شورا الگ الگ چیزیں ہیں، کیونکہ جمہوریت ایک مستقل دین ہے، اس میں ہر اہل اور نااہل کا ووٹ برابر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اسلام میں یہ والی جمہوریت نہیں جو ہمارے یہاں رائج ہے نا، یہ نہیں ہے جس کو لوگوں نے آج دین کا درجہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل ایک الگ سی چیز ہے۔ اور یہ نمبر 2 بتاتے ہیں کہ اس میں عوام کی اکثریت جو ہے وہ فیصلہ کن ہے، یعنی اکثریت جس بات میں جس کے طرف یعنی زیادہ ووٹ آ گئے وہ اکثریت کہلاتی ہے نا، اور پھر اسی پر فیصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اکثریت کیا ہے؟ فیصلہ کن ہے، فیصلوں میں انہی کو اللہ اور رسول کا مقام حاصل ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں جو معاملہ ہے یعنی جو اکثریت نے کہہ دیا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بل پاس ہو جاتا ہے، یہی ہے نا ہمارے یہاں رول کیا ہے؟ اکثریت نے کہہ دیا، یعنی 100 میں سے 51 لوگوں نے جو بات یعنی جس پر مہر لگا دی تو وہ کیا ہوا؟ اکثریت ہو گئی، اور بس وہ بات جو ہے کیا ہو گیا؟ اس کو جو ہے وہ درجہ حاصل ہو گیا کہ بس وہ اب جو ہے قانون کا حصہ بن جائے گا۔ تو گویا کہ یعنی اللہ اور رسول کا مقام اس نے نعوذ باللہ استغفر اللہ اس نے حاصل کر لیا ہے، خواہ وہ کیا ہو؟ سود کو حلال کر دیں جیسے کہ کر دیا ہے بہت سے لوگوں نے، یا وہ یہ بدکاری اور قوم لوط کے عمل کو حلال کر دیں، جیسا کہ اس طرح کے بھی یعنی کچھ قوانین سامنے آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جس طرح سے جو چاہتے ہیں یہ کر کے کہتے ہیں کہ بھائی اسمبلی میں ہمارے پاس ہو گیا ہے، بل پاس ہو گیا، واہ بھائی، ٹھیک ہے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی کوئی شرط نہیں ہے کہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، قرآن میں اس کے خلاف بات تو نہیں ہے جو ہم نے مشورہ کیا ہے۔ اگر قرآن میں ظاہر ہے ہمارے مشورے کے خلاف کوئی بات ذکر ہے تو کیا وہ ہماری بات کو کوئی اہمیت رہے گی؟ پھر نہیں، لیکن ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کہیں ہے بھی تو دھوکہ دینے کے لیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کہیں ہے بھی تو کیا ہے؟ وہ دھوکہ دینے کے لیے دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کے دھوکے اور فریب میں آ جائیں۔ اس میں فیصلہ اکثریت کے نمائندوں کی اکثریت کا ہوتا ہے، صدر اس فیصلے کا پابند ہے کہ اب اس کے خلاف صدر کوئی کام نہیں کر سکتا، خواہ اسے غلط سمجھتا ہو یا صحیح، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ان کے ہاں مشورے کا معنی اکثریت ہے، ٹھیک ہے۔ اکثریت کو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ان کی شورا ہے، ٹھیک ہے، اچھا ان کی کمیٹی ہے یہ مشورے کی۔ جبکہ اسلام میں امیر مشورہ لینے کا پابند ہے، امیر جو ہے جس کو خلیفہ کہا جاتا ہے، امیر کیا کرنے کا پابند ہے؟ مشورہ لینے کا پابند ہے۔ نبی علیہ السلام مشورہ لے رہے ہیں تو یہ عوام کے لیے کس چیز کا درجہ رکھے گی پھر؟ کیا آپ نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، اچھا اس کے علاوہ مگر صرف ان امور میں مشورہ لینا ہے، لیکن کس امور میں لینا ہے؟ کن باتوں میں لینا ہے؟ کن امور میں لینا ہے؟ صرف ان امور میں، ان کاموں میں جو قرآن و سنت میں مذکور نہ ہو، جس کا ذکر نہ ہو قرآن و سنت میں۔ جو قرآن و سنت میں جو چیز ذکر ہے، درج ہو چکی ہے، اس میں کون سا مشورہ لینا ہے بھائی؟ اس میں کون سا مشورہ لینا ہے؟ جو چیز دین بن چکی ہے اب اس میں تو کوئی مشورے کی گنجائش نہیں ہے نا۔ مشورے کی گنجائش وہاں ہے جہاں وحی الہی ہماری رہنمائی نہیں کرتی، ٹھیک ہے، جو ہمارے اپنے سماج کے لحاظ سے جو کام ہو رہے ہیں اور حالات حاضرہ کے لحاظ سے جو کام ہو رہے ہیں وہیں پہ ہوگا نا۔ جہاں قرآن و سنت ہماری رہنمائی کر رہے ہیں اس میں کیا ہمیں ضرورت ہے کسی سے مشورہ لینے کی؟ پھر فرماتے ہیں بلکہ تدبیری، یہ جو ہماری تدابیر ہوتی ہے تدبیری اور انتظامی قسم کے ہوں جو ہمارے مشورے ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اور امیر مشورہ ان لوگوں سے لے گا جو اس معاملے میں رائے کی اہلیت رکھتے ہوں، ٹھیک ہے، صاحب الرائے بھی ہوں اور اس کے بارے میں ان کے پاس علم بھی ہو، وہ جانتے بھی ہوں۔ یہ نہیں کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ آ گیا ووٹ دینے، پتہ کچھ ہے نہیں آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو جو اہلیت بھی رکھتا ہو، جس کے پاس اس چیز کا علم ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہاں پر انہوں نے سمجھایا بھی ہے کہ حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء سے ایسے معاملات میں مشورہ کریں جن کا انہیں علم نہیں ہے، جس کے بارے میں وہ نہیں جانتے، تو پوچھیں کہ ہاں ہمیں یہاں کیا کرنا چاہیے، ہماری رہنمائی کیجیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر علماء وہ امین ہوں گے اور وہ صحیح رہنمائی کریں، قرآن و سنت کے مطابق کریں۔ یا ان کے بارے میں انہیں کوئی مشکل ہو، فوج کے سربراہوں سے فوجی معاملات میں ظاہر ہے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ سرحدوں کو کس طرح سے وہاں دیکھ بھال کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو جس چیز میں ماہر ہے، مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو کس سے مشورہ کرتا ہے؟ کس کے پاس جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس کا ماہر ہے۔
اسی طریقے سے کوئی اگر عدالتی نظم و ضبط کا معاملہ ہے تو کہاں جائیں گے آپ؟ عدالت جائیں گے، کچہری جائیں گے، کورٹ کچہری کا سامنا کریں گے، تو کس سے مشورہ کریں گے؟ وہاں کے لوگوں سے مشورہ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو مشورے کے بارے میں ہیں. اور پھر ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا؟ مشورے کے بعد آخری فیصلہ امیر کا ہوگا. فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. ٹھیک ہے، اگر وہ مناسب سمجھے تو اکثریت کے فیصلے پر عمل کرے، اور اگر کم لوگوں میں زیادہ اہلیت والے لوگ ہونے کی وجہ سے، یعنی لوگ تو کم ہیں، لوگ تو ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 4 لوگ ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان کا جو مشورہ ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، ان کی بات زیادہ بہتر ہے، قرآن و سنت سے زیادہ موافقت رکھتی ہے، اور وہی بات بہتر ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا دیکھنا چاہیے کہ 100 لوگوں نے جو مشورہ دیا ہے وہ مانے، یا 3 لوگوں کی باتیں؟ تو وہ 3 لوگوں کی باتیں اہم ہیں، 100 لوگوں کی باتیں نہیں کہ 100 لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے اور تم کو صرف 3 لوگوں نے دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے جب ہماری کوئی بات نہیں سمجھتا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر الگ ہو جانا چاہیے. ہمیں کسی کو بھی ووٹ نہیں ڈالنا چاہیے، ہمیں اس نظام کا حصہ بننا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم اس نظام کو بدل نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن نے بھی حکم دیا اور حدیث شریف میں بھی ہے، آپ سب سے الگ ہو جاؤ، سب سے الگ ہو جاؤ، سب سے اپنے آپ کو الگ کر لو. تو یہاں پر فرمایا کہ اگر کم لوگوں میں زیادہ اہلیت والے لوگ ہونے کی وجہ سے ان کی رائے کو بہتر سمجھے امیر، تو اس پر فیصلہ کرے، کیونکہ فیصلوں کے نتائج کا آخری ذمہ دار امیر ہوگا. صحیح ہوگا، غلط ہوگا، اچھا ہوگا، برا ہوگا، تو کون ذمہ دار ہوگا؟ امیر ذمہ دار ہوگا، خلیفہ ذمہ دار ہوگا. اگرچہ آج کل نہ خلافت ہے نہ جو ہے کوئی ہمارا امیر ہے، لیکن جو بات قرآن نے بیان کی ہے وہ اس کی روشنی میں یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اکثریت نہیں ہوگی، اور وہ بھی اللہ پر توکل کرتے ہوئے فیصلے پر عمل کرے گا، نہ کہ مشورہ دینے والوں کی ان پر بھروسہ کرے یا اپنی عقل و فہم پر بھروسہ کرے. نہیں، اللہ پر بھروسہ کرے، اپنی عقل و فہم پر نہیں کہ میں بہت دانش مند ہوں، بہت عقل مند ہوں، ٹھیک ہے، بہت فن خوان ہوں، یا ہماری عوام جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، بس عوام ہے، عوام ہماری طاقت ہے، عوام ہماری یہ ہے، عوام ہماری وہ ہے، عوام ہمارا بازو ہے. نہیں، ٹھیک ہے، بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ پر ہو. اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی تاکید ہے. ایک بات کو جب قرآن ریپیٹ کرتا ہے، دوبارہ بیان کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات کا ایک تاکیدی حکم ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تاکیدی حکم کدھر ہے؟ آیت نمبر 160 پر ہے. دیکھیے یہاں پر کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ ہم جب اگلی آیت پڑھیں گے انشاءاللہ تو پھر ہم اس پر بات کریں گے. یعنی یہاں تاکید کی اللہ تعالیٰ نے، اس بات پر زور دیا گیا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب یعنی ایک بات طے کر لی، ایک بات کا ارادہ کر لیا، ٹھیک ہے، تو ایک بات طے کر لینے کے بعد پھر کیا کرنا؟ تذبذب کا شکار ہونا، پھر ڈھلم الیقین ہو جانا، پھر وسوسوں کا شکار ہونا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شایان نشان ہے ہی نہیں. اور نہ مومن کو ایسا کرنا مناسب ہے، مومن کے لیے یہ بات بھی زیبا نہیں دیتی، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے دل میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، فیصلے کی جو قوت ہوتی ہے، صلاحیت، وہ پھر بہت کمزور ہو جاتی ہے. انسان کا کسی طرف یقین ہوتا ہی نہیں، یقینی فیصلہ ہوتا ہی نہیں، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسوں کا شکار ہوتا ہے. تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ ضعف پیدا ہوگا، کمزوری پیدا ہوگی، اور مومن کی صلاحیتیں جو ہے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا چلیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیت مبارکہ سے کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، وہ بھی دیکھیے، ربط آیات بھی دیکھیے. غزوہ احد میں بعض مسلمانوں کی جو یعنی خطا یا لفزش اور میدان چھوڑنے سے جو ان لوگوں کو صدمہ اور غم ہوا، اس کا میں اور آپ اندازہ تو نہیں کر سکتے. اور صدمہ اور غم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پہنچا تھا. تو اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طبعی جو آپ کے اخلاق اور آپ کی جو عادات مبارکہ تھیں اور جو آپ کا عفو و کرم، اس کی بنا پر ان کو اس پر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامت تو نہیں کی، اور کسی معاملے میں سختی بھی نہیں فرمائی. ٹھیک ہے، سختی کا بھی کوئی معاملہ نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی دلجوئی اور ان کے دلوں میں اس غلطی پر جو صدمہ اور اپنے قصور پر جو ندامت تھی، ان سب کو دھو دینا منظور ہوا. تو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
مزید لطف و کرم کی ہدایت اور صحابہ کرام سے معاملات میں مشورہ لینے کا حکم دیا تاکہ صحابہ کرام کی دلجوئی ہو جائے، صحابہ کرام کے اندر جو یعنی ایک صدمہ ہے، ایک جو رنج ہے، وہ کیا ہو، وہ دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مومنین کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے کہ ان کے دلوں میں جو صدمہ ہے وہ بھی دور ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہے اور اپنے محبوب کی بھی دلجوئی فرما رہا ہے، اور اپنے محبوب سے بھی فرما رہا ہے کہ ان کے لیے معافی مانگیے۔ ٹھیک ہے، آپ بھی راضی ہو جائیے اور اپنے مالک کو بھی راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی مانگیے۔ تو صحابہ کرام کے دل میں کتنا سکون اور کتنا قرار آیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو ایسا ہی صلہ عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام مخلص تھے، صادق تھے، مومن تھے، سچے تھے۔ صحابہ کرام جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق اور کیا تھے، محب تھے، سچے محبت کرنے والے، اور اپنی جان و مال سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز رکھنے والے تھے۔ ان سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ایک خطا ہو گئی، ایک خطا صادر ہو گئی، تو یہاں ایک طرف تو یہ خطرہ تھا کہ ان حضرات کو جب اپنی یعنی اس خطا اور اس خلاف ورزی اگر ان کو مزید احساس دلایا جاتا تو ان کا صدمہ مزید بڑھ جاتا، لیکن وہ مخلص لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ مخلصوں کو اچھا بدلہ، اچھا صلہ عطا فرماتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ خود سوچئے، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوں گے کہ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہے، دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں اور زخم کے نشانات ہیں، خون بہا ہے، ان کو کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ آپ خود سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، اس وقت کو اپنے ذہن میں لے کر آئیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے لیے اس میں کوئی سبق ہے۔ جی بالکل ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی کیا ہونا چاہیے، نرم مزاج ہونا چاہیے، اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے۔ اچھا اخلاق یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے مسکرا کر بات کر لی، جیسے کہ آج لوگوں نے اچھا اخلاق اسی کو سمجھ لیا ہے، لوگوں سے ہنس کر مسکرا کر بات کر لی، کہتے ہیں جناب وہ بہت اچھا اخلاق والا ہے۔ نہیں، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اچھے اخلاق والے ہیں۔ آج ہمارے ہاں کسی کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ نبوت سے بڑھ کر کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی پورٹ فولیو نہیں ہو سکتا، رسول سے بڑھ کر کون سا عہدہ ہوگا۔ تو جب ان کے لیے یہ بات ہے کہ وہ مہربانی فرماتے ہیں اور کسی یعنی تکلیف میں آ جانے کے باوجود بھی اچھا ہی سلوک فرماتے ہیں، تو میں اور آپ کون ہیں پھر؟ کبھی آپ نے غور کیا اس بارے میں؟ غور کرنا چاہیے کہ اگر مجھے اور آپ کو کوئی عہدہ ملے تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، شفقت کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، چشم پوشی کرنا چاہیے۔ چشم پوشی یعنی کسی کی خطا سے اس کو نظر انداز کرنا، اگنور کرنا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے خطا کی ہے، غلطی کی ہے، لیکن آپ نے ایسا اگنور کیا کہ جیسے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ یہ درگزر سکھاتا ہے اسلام۔ جب نبی علیہ السلام کے لیے یہ سبق ہے تو میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں پھر؟ بتائیے، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، سختی نہیں کیجئے۔ اگر آپ سختی کریں گے تو لوگ آپ سے بیزار ہو جائیں گے، آپ سے دور بھاگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے لوگ آپ کو سلام کرتے ہوں، آپ کی خدمت کرتے ہوں، آپ کے پاس آتے ہوں، لیکن دل سے وہ آپ سے بیزار ہوں گے، دل میں وہ آپ کے لیے بد دعائیں ہی کرتے ہوں گے، کبھی دعا نہیں کرتے ہوں گے، کبھی آپ کے پیچھے آپ کو دعائیہ کلمات کے ساتھ یاد نہیں کرتے ہوں گے، بلکہ برے القابات کے ساتھ آپ کو یاد کرتے ہوں گے۔ تو اس لیے کبھی بھی سختی کو نہیں اختیار کریں، نرمی کو اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کیسی ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے اس میں بہت سبق ہے، تاکہ اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو جنہوں نے وقف کیا ہے، جو علماء کہلاتے ہیں، ان کو تو یہ پہلا حق ہے۔ بہت سے علماء ایسے ہوتے ہیں جو بچوں سے ہاتھ نہیں ملاتے، ٹھیک ہے، بچوں سے وہ بدسلوکی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کیا پتہ، بڑوں کے ساتھ تو وہ میٹھی میٹھی باتیں کر لیتے ہیں لیکن بچوں کو اگنور مار دیتے ہیں۔ جمعے کی نماز میں بھی جب بعد میں مصافحہ کرتے ہیں تو بچوں سے کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ نظر انداز کرنے والا سلوک کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانیے کہ بچے یہ آپ کی باتیں نوٹ نہیں کر رہے ہیں، ان کو یہ چیزیں ان کے ذہن میں نوٹ ہو رہی ہیں، وہ جو دیکھ رہے ہیں وہی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے اساتذہ ہیں، اسکولوں کی بات چھوڑ دیجئے، اسکول میں جو کر رہے ہیں لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے یہ تھوڑی کہ آپ کے لیے جائز ہو جائے گا۔ تو مدرسوں میں بچوں کو کس طرح مارتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، تو وہ جب برین کو پڑھاتے تھے، لڑکوں کو پڑھاتے تھے، تو کیا کہتے تھے، ایسی جگہ مارو کہ دکھا بھی نہیں سکے کسی سے،
مطلب اتنی مجھے عجیب لگتی تھی یہ بات ان کی کہ کہتے کیسے ہیں یہ بچوں کے سامنے اس طرح سے بات، ٹھیک ہے، اور مائک ہٹا ہٹا کے وہ ڈانٹتے تھے، اتنا بری طرح ڈانٹتے تھے، مطلب کتنی عجیب سی بات ہے بتائیے. یہ بچے کوئی چھوٹے چھوٹے تو نہیں ہوتے، کم از کم تو 12-15 سال کے ہوتے ہیں، آپ اس طرح سے آپ ان کے ساتھ مطلب کتنا بد اخلاقی والا سلوک کر رہے ہیں. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، آپ کو اس طرح سے کرنا چاہیے. کیا نبی علیہ السلام کی سیرت آپ کے سامنے موجود نہیں ہے جو آپ ایسا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تو مشورہ کا حکم دیا کہ یعنی جن امور میں وحی الہی آپ کو یعنی کسی بات پر متعین نہیں کی گئی ہے تو آپ اس میں مشورہ کیجئے، ٹھیک ہے، ان سے مشورے کے ساتھ آپ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اس کام کا عزم کر کے توکل کیجئے. تو اس میں ہمارے لیے بھی بہت سارے اسباق موجود ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک سب سے پہلی بات تو جو ہمارے اپنے گھریلو امور بھی ہوں تو پھر بھی آپس میں باہم ایک دوسرے سے مشورہ کریں. ٹھیک ہے، چونکہ ظاہر ہے ہمارے ہاں اسلامی نظام تو نہیں ہے، تو ہم آپس میں اپنے گھر میں یعنی اپنے شوہر، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے ماں باپ، اپنے چاہنے والے جو ہمارے جن کو ہم جانتے ہیں کہ قرآن و سنت سے ان کو واقفیت ہے تو ان کے ساتھ مشورے کے ساتھ کام کریں. ٹھیک ہے، اور جب کسی بات پر بھروسہ کر لیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ کام صحیح ہے، اس کو کر لینا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں. گھر میں بہت سے خواتین ہوتی ہیں، بیویاں، ان سے بھی بہت ساری خطا غلطی ہو جاتی ہے، اس سے بھی چشم پوشی سے کام لیں. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے معاملات اور امور ہیں. عورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا کرتی ہیں، میکے جا کر بیٹھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، نہیں رہنا شوہر کے ساتھ. اور پیچھے اگر آپ بات دیکھیں گے تو بہت چھوٹی سی ہوگی، لیکن کیا کرنا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے، درگزر سکھاتا ہے. ایسے کوئی گھر نہیں بن سکتا جب تک کہ درگزر کرنے کا جذبہ نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ہمیں اپنے لیے اس میں سبق تلاش کر کے اور اپنے لیے ہمیں جو ہے دنیا اور آخرت میں بہتری اور بھلائی انہی اسباق میں تلاش کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمارے لیے یہ باتیں کافی اور شافی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. آمین.